السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، سعودی عرب میں حج سیزن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سیزن کے آغاز پر سعودی کابینہ نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ سعودی کابینہ کے حالیہ فیصلے کے مطابق عمرہ پر آنے والوں کے لیے 3 مخصوص شہروں کے علاوہ دیگر مقامات پر جانے کی پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی رہائش گاہ میں ہوا، جس کی صدارت شاہ سلمان نے کی۔ اس سے قبل عمرہ اور اس مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والوں کو صرف مکہ، مدینہ اور جدہ میں قیام کی اجازت تھی۔ زائرین ان کے علاوہ دیگر شہروں میں نہیں جا سکتے تھے۔ اگر کوئی اس پابندی کی خلاف ورزی کرتا تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی اور قید کی سزا بھی بھگتنا پڑتی۔ یہ بات واضح ہے کہ رواں سال کے عمرہ سیزن کے دوران اب تک 80 لاکھ افراد نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ اس وقت حج سیزن کی وجہ سے عمرہ کی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ حج سیزن کے اختتام پر 15 اگست سے ایک بار پھر عمرہ سیزن کا آغاز ہو جائے گا۔ پاکستانیوں کی جانب سے عمرہ کے دوران دیگر شہروں میں جانے کی اجازت کو بہت بڑی خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔ ماضی میں زائرین کو جو ویزا جاری کیا جاتا تھا وہ صرف جدہ، مکہ اور مدینہ کے شہروں کے لیے کارآمد ہوتا تھا۔ ان شہروں کے علاوہ اگر عازمین کسی اور شہر میں جانے کی کوشش کرتے تھے تو بھی ان کی گرفتاری عمل میں آ جاتی تھی۔ گزشتہ برس بھی پاکستان سے آئے سینکڑوں زائرین بغیر پرمٹ کے طائف شہر چلے گئے تھے، جنہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار کر لیا تھا۔ بعد میں پاکستانی سفارت خانے کی کوششوں سے ان کی رہائی عمل میں آئی تھی۔ دبئی میں گاڑی مالکان اور ڈرائیورز کے لیے ایک شاندار سہولت متعارف کرا دی گئی ہے۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ عنقریب ایک ایسی واٹس ایپ سروس شروع کر دی جائے گی جو ہفتے کے تمام دن اور 24 گھنٹے کام کرے گی۔ اس سروس کے ذریعے کسی بھی شہری کو اس کی ٹریفک خلاف ورزی کی اطلاع اس کے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے دی جائے گی، جبکہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اس کے خلاف کسی ٹریفک خلاف ورزی کی مد میں جرمانہ تو نہیں عائد کیا گیا یا عائد کردہ جرمانے کی رقم کتنی ہے تو وہ یہ ساری معلومات روڈز اتھارٹی کے اس ایپ کے ذریعے حاصل کر سکے گا۔ روڈز اتھارٹی نے صارفین کو طریقہ کار سمجھانے کی خاطر اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے۔ 11 سیکنڈز پر مشتمل اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ادارے کے واٹس ایپ نمبر پر کسی صارف کی جانب سے خود پر عائد جرمانوں کے بارے میں جاننے کے حوالے سے ایک ٹیکسٹ میسج موصول ہوتا ہے جس پر اتھارٹی کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے۔ روڈز اتھارٹی کی یہ واٹس ایپ سروس ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے بلا تعطل کام کرے گی۔ صارفین کو معلومات کے حصول کے لیے اتھارٹی کے واٹس ایپ نمبر 80090900058 پر ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہوگا۔ اگر کسی صارف کو ٹریفک جرمانوں کے بارے میں جاننا ہوگا تو اس مقصد کے لیے اپنی کار کا رجسٹریشن نمبر یا ڈرائیونگ لائسنس نمبر یا ٹریفک فائل نمبر کا اندراج کرے گا، جس کے بعد اس کی مطلوبہ معلومات تک رسائی ہو سکے گی۔ گزشتہ روز سعودی کابینہ کا اجلاس سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت جدہ کے شاہی محل میں منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس میں بہت سے فیصلے لیے گئے، جن میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ تجارتی مراکز اور ریسٹورنٹس کو 24 گھنٹے تک کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم یہ اجازت مشروط طور پر دی جائے گی۔ صرف وہی تجارتی مراکز 24 گھنٹے کاروبار کر سکیں گے جن کی درخواست کی منظوری وزارت بلدیات و دیہی امور کی جانب سے دی جائے گی۔ اس سہولت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو مقرر کردہ فیس بھی جمع کرانا ہوگی۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے نے اس حوالے سے مزید بتایا ہے کہ کابینہ کی جانب سے اجازت عوامی مفاد کے پیش نظر دی گئی۔ کابینہ کے اجلاس کے دوران قائم مقام وزیر بلدیات و دیہی امور ماجد القصبی نے بتایا کہ 24 گھنٹے تک کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت سے شہر کے کاروباری مراکز کو بہت زیادہ سہولت اور فائدہ حاصل ہوگا۔ تاجروں کا کاروبار مزید ترقی کرے گا اور ان کی خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ خصوصاً اس سے قہوہ خانوں، ریسٹورنٹس، فاسٹ فوڈز، شاپس، سوشل کلبز، ہوٹلز، فرنشڈ اپارٹمنٹس، فارمیسیوں، پیٹرول سٹیشنز، شعبہ ٹرانسپورٹ، گیمز ہال، سینما گھر، تفریحی مراکز اور سپورٹس کے اداروں کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی کابینہ کے اس فیصلے سے تقریباً 1 لاکھ مزید ملازمتیں پیدا ہوں گی، جس سے بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ تاہم یہ اجازت صرف انہی تجارتی اداروں کو دی جا رہی ہے جن کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کی عوام کو 24 گھنٹے ضرورت پڑتی ہے۔
अब बात करें, सऊदी वजारत इंसाफ ने अपने मुलाजमीन की शाह खर्चियों और नवाबी ठाट बाट का नोटिस ले लिया है। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक नायब वज़ीर इंसाफ ने अदालतों और वसीका नवीसी के इदारों को तहरीरी तौर पर ये हिदायत जारी की है कि मुलाजमीन को दफातर के अंदर कॉफ़ी, चाय और कहवा वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता अदालतों और वसीका नवीसी के कमरों में सिर्फ वो मकामात जो चाय और कहवा खाने के लिए दफ्तरी तौर पर मखसूस किए गए हैं, वहाँ पर ही गर्म मशरूबात तैयार करने की इजाज़त होगी। वजारत की जानिब से मुलाजमीन को तंबीह की गई है कि वो दफ्तर में काम पर तवज्जो दें और उसे अपने घर का समझ ना बैठें और यहाँ आराम करने ना बैठ जाया करें। दफातर में मौजूद सोफ़े उठा दिए जाएं। वजारत की जानिब से मजीद कहा गया कि रेफ्रिजरेटर, लकड़ी और लोहे की अलमारियाँ भी हटा दी जाएँ। नायब वज़ीर इंसाफ के मुताबिक बाज़ मुलाजमीन दफातर में बैठकें लगा रहे हैं, ये सिलसिला भी बंद किया जाए। ये शिकायतें भी मौसूल हुई थी कि अदालतों के मुलाजमीन गपशप लगाने के लिए फ़र्श पर कालीन और गाव तकिया लगा लेते थे और दफ्तरी औकात में इस आराम तलबी के साथ साथ चाय, कहवा और तंबाकू नोशी का शुगल भी साथ साथ चलता था। मुलाजमीन की जानिब से इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अरब न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।